صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه۔ شب جمعہ خدا متعال کی طرف سے رحمتوں مغفرتوں کے حصول کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد وعجل فرجهم۔ ایک سورہ فاتحہ تمام مرحومین کے لیے، آپ کے ہمارے مرحومین علماء، عرفاء، فقہاء، شہداء و عزاداران سید الشہداء جو پچھلے سال عزاداری میں مشغول تھے، یہاں اس سال رخصت ہوئے، سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد و محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الأراضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آياتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے، خدا متعال نے دین کی رہنمائی نصیب فرمائی ہے، قرآن اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت نصیب فرمائی ہے۔ شب جمعہ ہے، شب مغفرت ہے، شب رحمت ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس ہماری اپنی کوتاہی کی وجہ سے وہ بصیرت نہیں ہے کہ ہم اس دنیا کے پیچھے دیکھ سکیں، لیکن الحمدللہ روایات میں کثرت سے بیان ہوا ہے، تو جو روایات میں بیان ہوا ہے اس کی روشنی میں شب جمعہ پر جمعے کے دن مرحومین، البتہ یقیناً بعض مرحومین، سب کو اجازت نہیں ملتی ہوگی، بعض مرحومین اپنے گھروں کا رخ کرتے ہیں،
نہیں معلوم اس کا بھی کیا معیار ہوتا ہوگا، کون سے مرحومین ہوتے ہوں گے جن کو اجازت ملتی ہوگی، کون سوں کو نہیں ملتی ہوگی۔ تو روایات میں ہے کہ مرحومین اپنے گھروں کا رخ کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں ہمارے لیے کچھ کر لو۔ تو میں نہیں معلوم وہاں پہ کیا ہو رہا۔ یہ واقعاً بڑی عجیب کہانی ہے کہ جو مر چکا ہے وہ اگر ہمارے اور آپ کے جیسے لوگوں کے خواب میں آ بھی جائے تو شاید اجازت نہیں رکھتا کہ بتائے وہاں کیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی روایات میں مختلف وسائل سے کچھ نہ کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی برزخ میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے لیے کچھ کرو۔ اب ہم جو زندہ ہیں ہم تو ظاہر ہے اس دنیا کے لوگ ہیں، جو وہاں پہنچ گیا وہ اس دنیا کا ہے، تو وہ اپنی دنیا کے حساب سے سوچتا ہے، اور ہم جو یہاں والے ہیں ہم یہاں کے حساب سے سوچتے ہیں۔ تو بعض اوقات ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے شاید سنا ہوگا کہ بعض اوقات کوئی مرحوم خواب میں آتا ہے، کہتا ہے چل رہا ہوں، چلو گے؟ تو یہاں والا ڈر جاتا ہے، نہیں مجھے کہاں لے جا رہا ہے۔ میں سوچتا ہوں وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ اس کی زندگی یہاں پہ برباد ہو رہی ہے، مزید ترقی نہیں کر رہا ہے، اس کے لیے بہت اچھا ہے کہ فوراً جائے۔ اور ہم سے کوئی کہے چلو تو ہماری جان نکل جائے کہ بھئی تو مرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ نہیں پتا کہ شاید یہی بہتر ہو۔ تو بیچ کا راستہ کیا ہے؟ مرنے کی دعا کرنا بھی آسان نہیں ہے، کیونکہ اگر گناہوں کی بخشش نہیں ہوئی اور مر گئے کہانی بہت خراب ہے۔ یہ نہیں پتا کہ ابھی کیا نصیب میں ہے، کہ مثلا کچھ اور نصیب ہوگا ابھی یا نہیں ہوگا، تو بہت سخت ہے واقعاً۔ اور ان سب سختیوں کا جو اصل حل ہے وہ یہ کہ اہل آخرت بن جاؤ۔ انسان اہل آخرت ہو تو اس کو یہ پتا ہو کہ بھئی مجھے آخرت کے لیے سب کچھ کرنا ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم اہل دنیا۔ چلو کم از کم اسی کو سوچتے ہوئے کہ اہل آخرت کی طرف سے ہمیں خبریں ملی ہوئی ہیں کہ وہ مرحومین منتظر ہوتے ہیں، تو آپ کا اور ہمارا کوئی نہ کوئی عزیز یہاں سے وہاں گیا ہوا ہوگا، وہاں رہ رہا ہوگا، جس سے آپ کا اور ہمارا کوئی قلبی تعلق ہوگا، تو ان کی وہاں پر کامیابی کے لیے، سرخروئی کے لیے، مزید توفیقات کے لیے، مزید خوشیوں کے لیے، نہیں معلوم وہ سب کیسے ملتی ہیں، لیکن دعا کر سکتے ہیں کم از کم۔ اور یہ کہ ہمیں خدا مرنے کی اچھی تیاری نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالی، اچھی موت نصیب فرمائے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ کافی عرصے سے میں درود کے معاملے پر حساس ہونے کی کوشش کرتا ہوں کہ درود نعوذ باللہ تعالی ہمارے صحیح نہ پڑھنے کی وجہ سے ضائع نہ ہو جائے۔ درود بہت بڑی عبادت ہونی چاہیے، تو یہ ضائع نہ ہو، تو اس میں سوچتا ہوں کہ کیا کیا جائے کہ ہمارے درود میں طاقت آئے، اور درود کا جو ایک اثر ہماری روح کے اوپر ہونا چاہیے، خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی ہم محروم نہ رہ جائیں اس سے۔ الحمدللہ خدا نے یہ فضیلت ہم سے چھینی نہیں ہے، یہ بھی بڑی بات ہے۔ کوتاہیاں تو تھیں ہماری، لیکن خدا متعال نے ہمیں یہ فضیلت دی، ابھی بھی محروم نہیں کیا۔ تو ایک پوائنٹ سمجھ میں آیا تھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ بہت یقین نہیں ہے مجھے کہ اس سے ہماری روح کے اوپر کیا اثر پڑے گا، لیکن مجھے امید ہے کہ اس سے اچھا اثر پڑے گا انشاءاللہ۔ شب جمعہ کی مناسبت بھی ہے، اور درود کے حوالے سے برکتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، پہلا دن بھی ہے، انشاءاللہ خدا متعال لطف فرمائے گا۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ سوائے معصومین علیہم السلام کے ممکن نہیں ہے کوئی انسان اس دنیا سے جائے اور برزخ کے لیے کوئی مشکل نہ ہو۔ پوری کائنات میں یا معصومین علیہم السلام ہے، یا ایک لفظ، ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں یہ عرفاء حضرات، کہ کوئی ایسا شخص ہو، ظاہر معصوم تو چند ہیں، اس کے علاوہ باقی کیا ہے؟ باقی کہتے ہیں کہ معذرت چاہتا ہوں، یہ عربی کا ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں، معذرت اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ اصطلاحات بہت زیادہ ہوں، نہیں چاہتا زیادہ اصطلاحات بولی جائیں، لیکن بہرحال یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں
تالی تلو عصمت، تالی کا مطلب ہے پیچھے چلنے والا، تلف کیا مطلب ہوگا؟ تلف کہہ سکتے ہیں تقریباً نقش قدم، مثلا کوئی آدمی پیچھے جا رہا ہو تو پیچھے اس کا فٹ پرنٹ بن رہا ہوتا ہے تو اس کو تلف کہتے ہیں۔ عصمت یعنی معصومین۔ تو مثال کے طور پر دنیا میں معصومین ظاہر نمبر محدود ہے، اور جو اللہ کے نبی کی شریعت کے اندر ہیں 14 معصومین علیہم السلام، تو کوئی ایسا شخص ہو، اب ذرا تصور کیجئے گا کہ کوئی شخص چل رہا ہو اور اس کے چلنے کا فٹ پرنٹ بن رہا ہو، اور پیچھے کوئی شخص آ رہا ہو اور اتنا شدید اس کو فالو کرے کہ جہاں اس کا فٹ پرنٹ تھا وہیں پر اپنا پاؤں رکھے بس، صحیح ہے؟ تو مثلا سامنے والے نے مٹی پہ چلتے ہوئے پرنٹ بنایا، اب مٹی پہ چلتے ہوئے پرنٹ بنانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ نے پاؤں ذرا سا کچھ اور رکھا تو وہ پرنٹ خراب ہو جائے گا۔ دیکھا ہوگا نا آپ نے، مٹی میں کوئی چل رہا ہوتا ہے کچی مٹی کے اوپر تو اس کا ایک پاؤں کا نشان بنتا ہے، تو اگر ذرا سا پاؤں اس نے ادھر ادھر کر دیا تو وہ نشان خراب ہو جائے گا۔ تو کوئی ایسا پاؤں پہ پاؤں رکھے کہ وہ نشان خراب نہ ہو، اس کو کہتے ہیں معصوم کے پیچھے ایسے چلنا۔ کوئی معصوم کے پیچھے ایسے چلے کہ اس کے قدم کو اگر کوئی دیکھے نا تو اس کو پتہ نہیں چلے کہ یہ اتنا، اس کا قدم کہاں گیا، اس کو صرف معصوم کا قدم نظر آئے، اس کا قدم ہی نظر نہ آئے، اتنا شدید پیچھے چلے۔ تو کوئی شخص آیا ایک دفعہ، بہرحال میں اس کو کم کروں، تو یہ جو عرفا حضرات ہیں یہ بعض لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اتنا شدید معصومین کے پیچھے چلے ہیں کہ ان کا کوئی پرنٹ ہے ہی نہیں، گویا صرف معصومین کا نقش قدم کے اوپر چلے، اپنا پاؤں اور کہیں نہیں رکھا، صحیح ہے؟ ان لوگوں کی اپنی ایک فضیلت ہے، ان کا اپنا ایک مقام ہے۔ تو کچھ تو معصومین علیہ السلام ہیں، ظاہر ہے کہ جو معصوم ہیں برزخ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کچھ وہ ہیں جو معصومین کے پیچھے ایسے چلے ہیں، لیکن یہ ایک صدی میں کتنے ہوتے ہیں؟ 100 بھی ہوں بہت بڑی بات ہے، شاید 100 بھی نہیں ہوں گے، یا شاید 100 ہو گئے ہوں، لیکن ظاہر ہے بہت کم ہوں گے۔ باقی سب کیا ہے؟ باقی سب کو برزخ میں کہیں نہ کہیں پھنسنا ہے، کہیں نہ کہیں معاملہ ہے۔ مثلا بھئی میں نے اپنے والدین کے ساتھ زندگی گزاری، سارے حقوق ادا کر دیے، کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی والدین کے حقوق ادا کر سکتا ہے کیا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اچھا ہم لوگوں کا تو ویسے بھی سوال پیدا نہیں ہو سکتا، جس کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا جب والدین کے ساتھ تھے کہ ان کا مقام کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کسی موقع پر مثلا دل دکھائے ہوں گے، یہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا، اب اس کو برزخ میں جواب دینا ہے یا نہیں دینا ہے؟ جواب دینا ہے۔ اچھا یہ تو وہ ہیں جن کو میں جانتا ہوں، میرے والدین، میرے بھائی، میرا رشتہ دار فلاں فلاں، بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں جانتے ہم، اور ان کا جواب دینا ہے، ان کا بھی جواب دینا ہے۔ اچھا وہ کیسے؟ مثلا فرض کر لیجئے کہ جناب ایک دن میں روڈ پہ، آج چونکہ بارش ہوئی بھی ہے، پانی پڑا ہوا ہے، تو میں روڈ پہ احتیاط سے چل سکتا تھا، میں بے احتیاطی سے گاڑی چلا گیا، بے احتیاطی سے گاڑی چلائی، چند لوگوں کو میں ڈبو گیا جن کو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا بھی نہیں، صحیح ہے؟ لیکن ان کے دلوں سے بڑی سخت آہ نکلی ہوگی، یہ ریکارڈ ختم ہو جائے گا۔ یہ برزخ میں آئیں گے میرے سامنے یا نہیں آئیں گے؟ آئیں گے۔ ان کو خوش کرنا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ بھی بالآخر اللہ کے بندے ہیں یا نہیں ہیں؟ میں بھی تو اللہ کا بندہ ہوں، یہ بھی تو ہے۔ تو جتنا خدا میرے لیے کریم و رحیم ہے، ان کے لیے نہیں ہے، ان کو بھی خوش کرنا ہے۔ اچھا اس دنیا میں خوش کرنے کے لیے کرنا کیا ہوتا ہے؟ کچھ کر سکتے ہیں ہم؟ بھئی یہاں تو چلو ہم گئے بندے کے پاس، اس سے کہا بھائی معاف کر دے، بخش دے، کمزور ہیں، نادان ہیں، غلطی ہو گئی، چلو شاید اس نے معاف کر دیا۔ اس دنیا میں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا میں جس کو خوش کرنا ہے صرف ایک کرنسی ہے، اپنے اعمال دے دو، صرف ایک کرنسی ہے، اور کوئی کرنسی نہیں ہے، صرف ایک ہے۔ آدمی دیکھ رہا ہے میرے پلے ویسے ہی کم ہے، اپنا نہیں پتا کہ میں کہاں تک پہنچوں گا، اوپر سے اس کو بھی دوں، تو اب وہ گڑ گڑاتا ہے، کہتا ہے معاف کر دو، کہتا ہے میں خود مصیبت میں پھنسا ہوں، مجھے کسی کے اعمال چاہیے ہیں،
تم پھنس گئے ہو، آؤ لاؤ. یہ تو چلے میں نے 2-3 آدمی بول دیے، اب ایک اور مثال دیتا ہوں. درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدا رحم کرے. واقعا فرض کر لیں کہ بھائی میں نے کوئی کام کاج کیا، میرے اوپر ایک خمس واجب ہو گیا، صحیح ہے، وہ خمس میں نے نہیں دیا. اچھا اگر میں خمس دے دیتا تو مثال کے طور پر کچھ لوگوں کی بھوک مٹ جاتی، کچھ لوگوں کی مشکلات ختم ہو جاتی. میں نے نہیں دیا، وہ مشکلات میں رہ گئے. یہ برزخ میں میرے سامنے آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ یہ آئیں گے. اچھا اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی میری کسی خمس نہ دینے کی وجہ سے کوئی شخص بیماری میں مر گیا، یہ میرے سامنے آئے گا یا نہیں آئے گا؟ پوری زندگی میں ایسے لوگ کتنے بن جائیں گے؟ انہیں کیا دوں گا میں؟ کیا دے سکتا ہوں؟ زندگی کے بدلے زندگی دوں؟ زندگی دے دوں گا تو میرے اعمال کیا ہوں گے؟ پھر میرے پاس کیا بچے گا؟ اچھا اگر یہ زندہ رہتا تو مثال کے طور پر یہ 5 سال نماز پڑھتا، 6 سال روزے رکھتا، تو یہ مجھ سے کھڑے ہو کر کہے گا کہ میں مر گیا، میں 5 سال کی نماز سے محروم رہ گیا، 5 سال کی نمازیں دے دوں. میرے پاس کیا بچے گا؟ پھر یہ ایک بندہ ہے. اگر ایسے 500-600 آ گئے، اس کے بعد یہ ہوگا کہ جتنا یہ بندے بڑھتے جائیں گے نا میری برزخ کی مدت بڑھتی جائے گی. ایک اور مثال عرض کرتا ہوں. مثلا فرض کر لیجئے کہ میں ایک جگہ طاقتور تھا دنیا میں، مثلا بہت سارے لوگ میرے سامنے کمزور تھے. میں ایک طاقتور تھا، بہت سارے لوگ میرے سامنے کمزور تھے. جب مرد ہونے کے ناطے کم از کم خاندان والے تو ہمارے سامنے کمزور ایک زمانے میں پڑ جاتے تھے، اب نہیں پتا، پڑ جاتے تھے. یہ جتنے کمزور ہوں گے نا یہ خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، خدا اس نے جب یہ طاقتور تھا نا تو ہمارے ساتھ یہ ناانصافی کی ہے. اب جواب میں کیا ہوگا؟ خدا ان کمزوروں کو طاقت دے گا کہ تمہارے اختیار میں جو کرنا ہے کرو. پھر یہ اپنا بغض نکالیں گے. تو اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی میں نے اپنی طاقت کے زمانے میں 10 آدمیوں کی انسلٹ کی تو خدا ان 10 انسانوں کو میرے اوپر قبضہ دے گا کہ اب تم اس کی انسلٹ کر سکتے ہو. قرآن کریم نے فرمایا تمہارا 50,000 سال ہمارا ایک دن بنتا ہے، اور میں نے اس کی 3 سال انسلٹ کی ہو تو یہ جو برزخ میں جاتے ہیں نا یہ بعض اوقات بتاتے ہیں کہ کئی ہزار سال ایک بندے کو نپٹانے میں لگ گئے. یہ ہم لوگ نہیں نپٹا سکتے. یہ بات فوراً سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ ہم صرف کہیں کہ بھئی ہم اپنی عبادتیں دے دیں گے، نہیں اتنی عبادتیں ہم نے نہیں کی ہیں. 1000 سال تھوڑی عبادت کی، کہاں کی ہے؟ اتنی عبادتیں نہیں کر سکتے. تو یہ ہوگا کیسے پھر؟ اس کے 1-2 راستے ہیں. شب جمعہ ہے اور ہم سب کو بہتر ہے کہ اس مرحلے کے لیے تیار کر لینا چاہیے اپنے آپ کو انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. یہ درود کے سلسلے میں کچھ کہنا ہے، اس کا مقدمہ بنا رہا ہوں اور اپنے دل میں جو خوف آیا ہوا ہے وہ بھی نکال رہا ہوں مرنے کا خوف. تو اب 2 کام کر سکتے ہیں. ایک کام تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ بھئی اب آج کے بعد سے کسی کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہ ہونے دیں کہ بھئی جو پیچھے کا نپٹانا ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ مزید کا رزق لینا یہ اب نہیں کریں گے. تو خدا کے نظام میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے تو اگر واقعاً اس کی توبہ صحیح ہو
اور خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا تابو و اصلحو، یعنی توبہ کرے اور عمل صالح بجا لائے، یا بولیے اصلاح کر لے، صحیح ہے، تو خدا بخش دیتا ہے۔ ایک راستہ یہ کہ اگر میں نے اچھی توبہ کر لی، واقعی توبہ، اس کے بعد واقعاً نہیں کیا غلط کام، واقعاً کوشش کی کہ نہیں مجھے برزخ میں نہیں پھنسنا، میں نہیں کروں گا، تو عین ممکن ہے کہ خدا پچھلوں کو نپٹا دے، پچھلوں کو بخش دے۔ اچھا وہ جن کے ساتھ میں نے خرابی کی ہے پھر ان کا کیا ہوگا؟ خدا جانتا ہے ان کو کیسے خوش کرے گا، خدا کی تو اقتدار میں ہے۔ تو مثلا خدا انہیں کوئی ایسی چیز دے گا، یہ نہیں کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو جائے گی انہیں نہیں ملے گا، نہیں، انہیں پورا ملے گا، جو میں نے غلط کیا تھا اس کا نتیجے میں ان کو ملے گا۔ کیا دے گا خدا؟ اللہ جانتا ہے، ان کے دل کو خوش کر لے گا، مجھے بخش دے گا اگر میں نے واقعاً توبہ صحیح کی ہو، واقعاً توبہ صحیح کر لی، نادم ہوا، پشیمان ہوا، اس کے بعد اصلاح کر لی، تو خدا نے پیچھے کو بخش دیا، اور آگے ظاہر ہے پھر میں غلط کام نہیں کر رہا۔ ایک یہ معاملہ ہے۔ اچھا دوسرا معاملہ، روایات نے یہ کہا کہ جن کا کوئی حق تمہارے اوپر ہے، اگر تم ان سے جا کر کہو اور معافی مانگ لو، اس شرط پہ کہ ان کا دل نہیں دکھانا ہے، اس شرط پہ کہ ان کا دل نہیں دکھانا ہے۔ کیوں؟ بعض اوقات میں کسی بندے کے پاس جاتا ہوں اور اس کو یاد دلاتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ یہ گڑبڑ کی تھی، اس کے دل میں اور زخم نیا بن جاتا ہے، اس کے دل میں درد اور بڑھ جاتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر یہ چانس ہو کہ میں جا کے اس کو بتاؤں گا، اس کو یاد آئے گا اس نے اس دن اس طرح میری ذلت کی تھی، اس کا دل دکھے گا۔ یا مثلا میں نے اس کو بتاؤں نعوذ باللہ تعالیٰ تم نے فلاں پیسہ مجھے دیا تھا نا، میں نے تمہارے پیسے کے ساتھ یہ کیا تھا، اس کا دل دکھے گا کہ میں نے اتنی مصیبت سے پیسے جمع کیا تھا۔ تو پھر مت بتاؤ، پھر اس کو بہتر یہ مت بتاؤ۔ اگر یہ پتا ہو کہ بتاؤں گا تو وہ خوش ہوگا، معافی مانگوں گا معاف کرے گا، خوش ہوگا، تو پھر تو کر لے، ورنہ نہیں کرے۔ غیبت کبھی نہیں بتائیں، یہ غیبت ہر غیبت بتانے کی نہیں ہے۔ بعض اوقات کسی انسان کو جا کے بتاتے ہیں میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا، اس کا دل اور کوڑتا ہے بیچارے کا، مت بتائیں پھر۔ تو اگر جا کے بتائیں اور اس کا دل نہیں کوڑے گا، معاف کر دے گا، تو پھر اچھا ہے جا کے بتائیں، بلکہ سچے دل سے اس سے کہیں کہ سزا دے دو۔ نہیں دیتا کوئی، میں تو زیادہ تر یہ سمجھ رہا ہوں کہ نہیں بتاؤ اچھا ہے، کیونکہ بتانے میں اس کا دل زیادہ کوڑتا ہے۔ ایک بات۔ اچھا اب بتا بھی نہیں سکتے پھر کیا کریں؟ تو ہمارے پاس روایتوں میں ہے کہ اس کے لیے استغفار کرو، اس کے گناہوں کے کم ہونے کے لیے خدا سے دعا کرو۔ کتنی دعا کرو اس کے استغفار کے لیے؟ جتنے تم اپنے عمل دے کر اس سے سودا کرتے نا، اتنے اس کے گناہ کم کروا لو۔ بھائی مجھے اس کو خوش کرنے کے لیے سودا کرنا تھا نا، کہ 5 سال کے اعمال دوں، 3 سال کے اعمال دوں، اتنا اس کے لیے استغفار کرو کہ خدا اس کے اتنے گناہ کم کر دے، تو تمہارا معاملہ برابر ہو جائے گا۔ یہ ایک ہو گیا، 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسری ایک اور بات بھی ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، اچھائیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ یذہبنا کا مطلب ہوتا ہے لے کے چلی جاتی ہیں۔ جیسے مثلا کوئی کہیں جا رہا ہو، کسی اور کو بھی ساتھ لے جائے، تو اس کو کہتے ہیں یذہبن، کہ مثلا وہ اپنے ساتھ لے گیا اسے۔ تو اچھائیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، محو کر دیتی ہیں۔ تو اب مثلا مجھے پتا ہے میں نے فلاں بندے کے ساتھ ناانصافی کی ہے، جا کے بولوں اس کا دل بہت کوڑے گا، یا مر چکا، اب میں کیا بولوں کسی کو، دنیا سے چلا گیا۔ یا وہ جن کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے، میں نے جیسے خمس کی مثال دی، میں نے خمس نہیں دیا نعوذ باللہ تعالیٰ، اس سال کتنے لوگ اس کی وجہ سے متاثر ہوئے اللہ جانتا ہے، مجھے کیا پتا۔ تو اب میں کیا کروں؟ اس کے لیے استغفار بھی نہیں کر سکتا، جانتا ہی نہیں اس کو کون ہے۔ دعا تو کر سکتا ہوں خیر کہ خدا اگر کوئی ہے تو اس کے گناہوں کو ختم کر دے۔ ایک اور کام کروں، اس کے نام پر کچھ اچھائیاں کر لوں، اس کے نام پر کچھ اچھائیاں کروں، مثلا کوئی نیک کام کروں اور کہوں خدایا اس کا ثواب ان کو دے دے جن کا حق میری گردن کے اوپر ہے، تاکہ میرا ان کا تھوڑا معاملہ نبٹ جائے۔ تو مثال کے طور پر آپ زیارتوں پہ جائیں نا، کوئی ایک زیارت ان لوگوں کے لیے کریں جن کا حق آپ کی گردن پر ہے۔ حج پہ جائیں، ایک عمرہ ان کے لیے کر لیں، ایک طواف ان کے لیے کر لیں جن کا حق آپ کی گردن پر ہے۔ کیوں؟ نہیں معلوم کتنے لوگ ہوں گے، لیکن کرو، مسلسل کرتے رہو۔
تو ہمارے پاس ایک دعا ہے، قنوت میں بھی پڑھتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولمن وجب له حق علینا، خدا ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو اور ان کو جن کا کوئی حق ہمارے سر پر ہے، وَلِمَنْ وَجَبَ لَهُ حَقٌ عَلَيْنَا وَلِمَنْ وَصَّانَا بِالدُّعَا، اس کو بھی بخش دے جس نے ہم سے دعا کے لیے کہا تھا۔ یہ جو ہم ایک دوسروں کو کہتے ہیں نا، میسیجز کے نیچے لکھ دیتے ہیں التماس دعا، زیادہ تر میں تو ہم سنجیدہ نہیں ہوتے، یوں ہی جگہ پوری کرنی ہوتی ہے، کیا لکھیں تو التماس دعا لکھ دیتے ہیں۔ اگر سنجیدہ ہو نا کہ کوئی آ کے ہم سے کہے میرے لیے دعا کر دو، صحیح ہے، اور میں نے دعا نہیں کی، پھنس جاؤں گا قیامت کے دن۔ اس دن تم سے درخواست کی تھی، تم نے کہا تھا میں کروں گا، کیوں نہیں کی؟ تو جب کبھی آپ التماس دعا کسی کی دیکھیں، اس نے کہا ہے اور آپ مثلا لکھتے ہیں محتاج دعا، ٹھیک ہے، اس لکھنے کا مطلب کیا ہے؟ میں نے آپ کی التماس دعا سن لی ہے، اسی وقت دعا کر دیا کرو، خدا اس کی مشکل آسان کر دے، ایک دعا کر دو، کیوں؟ قیامت دن اس پہ پھنس جائیں گے کہ اس نے دعا کے لیے ہاتھ پھیلایا تھا، تم نے کہا تھا میں دعا کروں گا، کی کیوں نہیں کی؟ صحیح ہے، یہ ساری باتیں عرض کر دیں۔ اب درود میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، درود کا معاملہ یہ سب بھی کر لو نا، سارے جھگڑے نبٹ جائیں گے؟ نہیں نپٹیں گے، یہ سب بھی کر لوں گا نہیں نپٹیں گے۔ میں 55 سال عمر ہے میری تقریباً، کتنی میں نے غلطیاں کی ہوں گی اللہ جانتا ہے، نہیں نپٹیں گے اس سے۔ اب ایک چیز ہے جس پہ بڑی امید ہے، وہ کیا ہے؟ میرے ذہن میں اس طرح سے آیا کہ بھئی میں درود بھیجتا ہوں، بعض اوقات درود بھیجتے ہیں توجہ ہو جاتی ہے، بعض اوقات درود بھیجتے ہیں توجہ نہیں ہوتی، کیا کریں درود پہ توجہ بڑھ جائے ہماری؟ اب درود پہ اتنی بات آ گئی تو یہ بھی عرض کرتا چلوں، میرا خیال ہے بہتر ہے زندگی میں طے کر لیں کہ ہم جب بھی رکوع سجدہ کریں ہر ذکر کے ساتھ ایک درود پڑھ لیں، جب بھی مثلا مستحب نماز پڑھیں، واجب نماز پڑھیں، کچھ بھی پڑھ رہے ہوں، نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر رکوع ذکر سجدہ، چاہے آپ نے 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا، سبحان ربی العظیم کہا، بحمد، جو بھی آپ نے ذکر کیا، ایک درود پڑھ لیں، اس میں کیا ہوگا؟ زندگی میں درود کی تعداد تھوڑی بڑھ جائے گی۔ صحیح ہے، توجہ کیسے بڑھائیں؟ مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں ہر درود پڑھتے وقت یہ کہوں خدایا یہ درود پڑھ رہا ہوں، ایک جملہ استعمال کر رہا ہوں، اصطلاح، خدا پناہ محمدی نصیب کر دے، نبی کی پناہ نصیب کر دے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں جتنا کچھ بھی کر لوں نا میں معاملہ نپٹا نہیں پاؤں گا، مجھے کسی کی پناہ چاہیے، کوئی ہو طاقتور جس کے پیچھے میں چھپ سکوں، پناہ لے سکوں، اور پناہ لینے کے لیے کون رحمت للعالمین سے بڑھ کر ہوگا؟ کون ان سے بڑھ کر ہوگا؟ تو میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جب بھی درود پڑھیں، اب میں کہہ دوں گا کچھ لوگ انشاءاللہ کر بھی لیں گے، اور میں ڈر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ میں ہی نہ کروں میرے دماغ سے نکل جائے، تو انشاءاللہ خدا میرے ذہن میں باقی رکھے کہ جب بھی درود پڑھیں اپنے ذہن میں یہ لفظ دہرا لیں، امان محمدی، پناہ محمدی، خدا نبی کی امان دے دے، اردو میں کہہ رہے ہیں نبی کی امان، کچھ بھی ایک ریفرنس ہو کہ خدایا اس درود کے ذریعے سے میں ان کی امان طلب کر رہا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، محمد آل محمد وعجل فرج۔ یہ جو ہم لوگ زیارت میں الامان الامان کہتے ہیں، بہت خوبصورت کام ہے، یہ ہمارے بزرگوں نے بعض کام بہت خوبصورت کیے، ایران عراق میں بھی نہیں تھا یہ، اب انہوں نے سیکھا ہے ہم لوگوں سے، شاید پہلے کبھی رہا ہو ان سے ہم نے سیکھا ہو، وہ بھول گئے ہوں، پھر اب انہوں نے ہم سے سیکھا ہو، میں نہیں کہہ سکتا، لیکن جب ہم ایران گئے تھے 1984 میں تو سالوں تک ہم دیکھتے تھے یہ لوگ نماز کے بعد زیارت نہیں پڑھتے تھے، پھر ہمیں بھی ایسے ہی ہونے لگا کہ ہم بھی نہیں پڑھتے تھے، پھر بعد میں پچھتاوا ہوا کہ غلط کیا ہم نے، اچھی بلی عادت تھی، ان کو دیکھ کے خراب کیا، پھر وہ لوگ بھی صحیح ہو گئے، اب وہ لوگ بھی پڑھتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم لوگ نماز میں جب آخری امام کی زیارت کر رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں الامان الامان الامان،
یہ وہی امان ہے، یہ وہی پناہ ہے، یہ بہت اہم ہے۔ کیوں؟ بھائی اپنے اعمال کے بل بوتے پہ پھولے سرات سے گزر جاؤ گی کیا؟ اپنے اعمال کے بل بوتے پہ موت کے مرحلے کو گزار لو گے کیا؟ نہیں۔ دعویٰ کرنا بھی فضول ہے، جو یہ دعویٰ کرے احمق ہے، دیوانہ ہے اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اپنے اعمال کے بل بوتے پہ گزر، نہیں گزر سکتا، کوئی نہیں گزر پائے گا، سب پھنس جائیں گے۔ ہمیں کسی کی پناہ چاہیے، سادہ سی بات ہے۔ یہ بہت اچھا عمل ہے، زیارت کے وقت الامان الامان۔ صرف ہمارے ساتھ مشکل کیا، ہم لوگ توجہ نہیں دیتے۔ آپ سنجیدگی سے بولو کہ مولا آپ کی پناہ چاہیے۔ پناہ صرف مرنے کے بعد چاہیے؟ نہیں، مرنے سے پہلے بھی چاہیے۔ من فتن الزمان، زمانے کی فتنوں سے پناہ چاہیے۔ من شر الشیطان، من زوال الایمان، سب سے پناہ چاہیے، بالکل پناہ چاہیے۔ اور آیت اللہ جوادی عاملی اس میں 2 جملے اضافہ کرتے ہیں، کہتے ہیں من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، ہمیں اپنے نفس کی برائیوں سے بھی پناہ چاہیے، ہمارا نفس سے برائیاں کرتا ہے۔ سیئات اعمالنا، ہمیں اپنے اعمال کی برائیوں سے بھی پناہ چاہیے، کیونکہ اعمال کی برائیاں جو ہمیں لے ڈوبتی ہیں بعض اوقات۔ بعض لوگ اضافہ کرتے ہیں من اشرار زماننا، ہمیں اپنے زمانے کے برے لوگوں سے بھی پناہ چاہیے، اشرار مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ لوگ اس میں ایک اور طریقہ کرتے ہیں، میں آج میرا خیال میں پوری مجلس اسی پہ لگا بیٹھا ہوں، لیکن میں عرض کر رہا ہوں، شاید میں گھبرایا ہوا ہوں، اس لیے میں اپنی گھبراہٹ دور کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآلہ۔ تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد وآلہ۔ کچھ لوگ اس میں ایک اور مدد لیتے ہیں، تو کہتے ہیں الامان الامان من فتن زمان، یہ سب۔ اس کے بعد کہتے ہیں امان کس کے لیے چاہیے؟ اگر ہم دعا صرف اپنے لیے مانگے نا، چانس ہے کہ قبول ہو، چانس ہے کہ قبول نہ ہو، لیکن اگر دعا دوسروں کے لیے مانگیں امکان بڑھ جاتا ہے، قبولیت آئے گی۔ ہمارے پاس روایتوں میں ہے کہ جب بھی دعا کرنے لگو نبی پر، ان کی آل پہ درود بھیجو، والدین کے لیے دعا کرو، دعا کی قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں الامان من فتن زمان اور فنا فنا، الامان لی ولوالدی، مولا امان مجھے بھی چاہیے، میرے والدین کو بھی چاہیے۔ پھر جتنا آپ بڑھانا چاہیں بڑھاتے رہیں، سب کے لیے امان طلب کریں، کل مومنین و مومنات کے لیے طلب کرنے، آپ کی مرضی ہے، لیکن اہمیت دیں کہ دوسروں کے لیے بھی طلب کر لیں، تو اس سے آپ کا اور میرا کام بھی آسان ہو جائے گا۔ صحیح ہے؟ تو یہ پناہ بہت اہم ہے کہ ہم خدا سے کہہ رہے ہوں کہ خدایا ہم اپنے اعمال کے اوپر بھروسہ نہیں کر رہے، ہم تیری حجت کی پناہ کے اوپر مطمئن ہیں کہ ان کی پناہ نصیب ہوگی۔ بڑا عجیب ایک واقعہ میں ذہن میں آیا، کہیں میں نے کسی عراقی یا ایرانی ذاکر مجلس پڑھنے والے سے سنا تھا، عالم تھے کوئی، تو میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد وآل محمد، اللہ صلی علی محمد محمد عجل۔ سید الشہداء کا معاملہ بڑا عجیب ہے، نہیں معلوم سید الشہداء کی پناہ کتنی وسیع ہے۔ یہ جو خدا کی رحمت تھی، کتب علی نفسہ الرحمہ، ظاہر رحمت سے بڑھ کر کوئی صفت نہیں ہے، خدا متعال نے رحمت کو تمام صفتوں پہ حاکم قرار دیا، اور نبی و خدا کو اپنی رحمت کا مظہر بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین۔ وہ جملہ ذہن میں رکھیے گا، بڑا کارآمد جملہ ہے کہ ڈاکٹر کرار صاحب نے فرمایا تھا ایک دفعہ کہ جہاں جہاں خدا رب العالمین ہے وہاں نبی رحمت للعالمین، ربوبیت الہی کے برابر رحمت نبوی ہے۔
ربوبیت الہی، آپ سانس بھی لے رہے ہیں نا، یہ رب کی ربوبیت ہے، تو آپ کے سانس کے پیچھے رحمت محمدی بھی ہے، ربوبیت الہی کے ساتھ ساتھ۔ وہ جو ربوبیت الہی کے ساتھ ساتھ رحمت للعالمین ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا رحمت کا سمندر ہوگا جو سید الشہداء کے پیچھے ہوگا، کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ اللہ اکبر، سید الشہداء کی رحمت بہت وسیع ہے، سید الشہداء کی امان بہت وسیع ہے۔ اللہ کا کرم ہوا کہ خدا نے ہمارے دلوں میں امام حسین کی محبت قرار دی، لطف خدا ہو گیا۔ تو مثلا وہ کسی نے واقعہ بیان کیا، یہ بچکانہ سا واقعہ ہے، معذرت چاہتا ہوں، لیکن بڑا عجیب ہے، سید الشہداء کی رحمت دکھاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کوئی بندہ تھا، سید الشہداء کا ماننے والا تھا لیکن گناہ گار بھی تھا۔ وہ کہیں سے گزر رہا تھا، تو ایسے ہی سبیل لگی ہوئی تھی، وہاں پہ شربت تقسیم کر رہے تھے۔ سید الشہداء کو تو ماننے والا تھا لیکن زندگی میں کچھ گناہ بھی تھے اس کے۔ بہرحال کہیں پہ سبیل سے گزر رہا تھا، ماتم داری ہو رہی تھی، سبیل والے تیاریاں کر رہے تھے، تو اچانک ان میں سے کسی نے کہا کہ شربت کے لیے چینی کم ہے، شربت کے لیے چینی کم ہے۔ تو یہ کھڑا تھا، اس نے دیکھا موقع اچھا ہے، میں امام کا چاہنے والا ہوں اور تو میں کچھ نہیں کر سکتا، تو ابھی میں اگر یہ چینی لا کے یہاں پہ دے دوں تو سبیل والوں کا کام جو ہے نا یہ چل نکلے گا، تو میرا حصہ پڑ جائے گا اس کے اندر۔ تو وہ کچھ نہیں کہا، اس نے سامنے گیا دکان سے، اس نے مثلا 1 کلو چینی لی اور لا کر دکاندار اس کو سبیل والے کو دی، یہ لو۔ کہنے لگا تم کون ہو؟ کہنے لگا چھوڑ دو کون ہو، تمہیں چاہیے چینی، یہ لو۔ کہنے لگا 2 کلو چاہیے۔ کوئی مسئلہ نہیں، میں 2 کلو لے آتا ہوں، 1 کلو ڈالو، میں 1 کلو اور لاتا ہوں۔ تو وہ یہ کہہ کے گیا، ادھر دکان کی طرف جا رہا تھا، ملک الموت آ گیا، کہا موت ہے، کہا مجھے تھوڑا سا وقت دے دو، 1 کلو چینی وہاں دے دوں، کہا نہیں موت ہے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، مر گیا۔ اب مر گیا تو کہتے ہیں مثلا اس روایت میں کہ مثلا اس کو اٹھایا گیا اور اس کا حساب دیکھا تو حساب اچھا نہیں تھا، گناہ بہت زیادہ تھے اس میں۔ تو کہا بھئی تمہارا انجام اچھا نہیں ہے، تمہارے گناہ بہت زیادہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ مرتے مرتے ایک کام اچھا کر گیا تھا، میں 1 کلو چینی دے کر گیا تھا، اس کا کوئی حساب ہے؟ کہا ہاں حساب ہے، حساب ہے اس کا، بہت حساب۔ کہا اس کا کیا حساب ہے؟ تو فرشتے نے بتایا کہ ہر دانے چینی کے اوپر 1 گناہ کم ہو رہا، ہر چینی کے دانے پر 1 گناہ کم ہوگا۔ کہنے لگا میرے گناہ ختم ہو گئے؟ کہنے لگا نہیں، گناہ بہت ہیں۔ کہنے لگا پھر کیا ہے؟ کہنے لگا ابھی تمہارے پاس 1 کلو چینی اور بھی ہے۔ کہنے لگا وہ کون سی؟ کہنے لگا وہ جو تو لینے جا رہا تھا، وہ بھی تیرے کھاتے میں۔ کہنے لگا اس کا بھی ہر دانے پہ 1 گناہ؟ کہنے لگا ہاں، ہر دانے پہ 1 گناہ بخش دیا جائے گا۔ کہنے لگا اب میرا حساب ختم ہو گیا؟ کہنے لگا نہیں، ابھی بھی گناہ باقی۔ کہنے لگا اب کیا کروں؟ کہنے لگا مجھے نہیں معلوم۔ فرشتے نے کہا مجھے نہیں معلوم کیا کروں۔ تو یہ کھڑا تھا ایسے ہی کہ میں اب کیا ہوگا میرا انجام، بس میں کہاں جاؤں گا؟ سید الشہداء تشریف لے آئے۔ فرشتے نے کہا کہ مرتے دم وہ مجھے یاد کر رہا تھا، یہ میرا بندہ ہے، مرتے دم مجھے یاد کیا تھا۔ کہا مولا اس کے گناہ بہت ہیں۔ مولا نے کہا بتاؤ کتنے کلو چینی چاہیے؟ کتنی چاہیے؟ بندہ میرا ہے۔ سید الشہداء کی رحمت بہت، سید الشہداء کی ذات اقدس پر، ان کے فرزند علی اکبر پہ
ان کی نسل طیبہ و طاہرہ، ان کے وارث وقت کے امام، ان کی مادر گرامی، ان کے والد، سب پر درود بھیجے محمد و آل محمد۔ شب جمعہ انشاءاللہ پروردگار سید الشہداء کے صدقے میں، ان کے والد گرامی کے صدقے میں، درود کے صدقے میں، جس کے پیچھے پناہ کو سوچتے رہیے کہ ہمیں نبی اولاد نبی کی پناہ چاہیے، اس درود کے صدقے میں خدا سے پناہ طلب کرتے رہیں انشاءاللہ تعالی۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ تو عزیزان محترم، ہم سب دائرے کے اس سفر کے اوپر گامزن ہیں، اور زندگی میں بہت بڑا ایک کام یہی کام ہے کہ ہمیں یہ یاد ہو کہ ہم یہاں مسافر ہیں۔ یہ حقیقت دماغ سے نکل جاتی ہے، بہت سخت کام ہے۔ میں نے دیکھا جس دن مثلا مجلس پڑھتے رہو، ہم لوگ ظاہر ہے کہ طالب علم ہیں، تو جس دن مجلس پڑھتے رہو تھوڑا بہت یاد رہتا ہے، ایک دو دن نہیں پڑھو تو کام اچھا نہیں ہوتا، پھر کام میں خرابی آنے لگتی ہے۔ البتہ بعض اوقات الٹا ہو جاتا ہے، بڑی عجیب بات عرض کر رہا ہوں، بعض اوقات الٹا ہو جاتا ہے۔ کیا؟ ہم لوگ مجلس پڑھنے میں کسی اور سمت چلے جاتے ہیں، خطابت، شہرت، ادھر ادھر، پھر معاملہ خراب ہونے لگتا ہے، پھر مجلس پڑھنے سے فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہونے لگتا ہے۔ بہت ہوشیاری کی ضرورت ہے۔ آپ اور میں کوشش کریں کہ یہ بات ہمیں ہمیشہ ذہن میں رہے کہ ہم مسافر ہیں، ہمیں سفر پہ جانا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ جو عشرہ مجالس ہیں جو ہم یہاں پر پہلی سفر سے لے کر کبھی 8 سفر، کبھی 9 سفر، کبھی 10 سفر تک پڑھتے ہیں، اس میں ہم کوشش کرتے ہیں یہاں جو پڑھ رہے ہیں اس میں موضوع نہج البلاغہ رہے۔ بعض اوقات بڑا سخت ہو جاتا ہے کہ موضوع کا انتخاب نہج البلاغہ کو رکھتے ہوئے کیا انتخاب کیا جائے۔ بہت سارے خطبے ایسے ہیں جو ہمارے بس سے بہت باہر ہیں، ہم نہیں سمجھ پائیں گے، نہ سمجھ پائیں گے، نہ سمجھا پائیں گے، ان کو بلا وجہ میں کہنا ممکن نہیں ہے۔ پھر کچھ خطبے ایسے ہیں جن کا مفہوم اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ اس کو میرے جیسے کو اس کو ادا کرنا بہت شرمندگی کا سبب ہے۔ میں ان کو ادا نہیں کرتا، میں نہیں کر سکتا، ان کے مفاہیم اتنے زیادہ ہیں کہ وہ ہمارے جیسے کے لیے تو بالکل ہی کام لگتا ہے کہ خراب نہ ہو جائے کہیں، تو انتخاب کرنا بہت مشکل پڑ جاتا ہے۔ اچھا، کچھ خطبے ہیں یا مکتوبات ہیں جو مختصر نہیں ہیں، بہت طولانی ہیں، تو ہیں بہت مفید ہیں۔ ایسے تو ظاہر ہے ہر کلام مفید ہے، ہر جملہ مفید ہے، میں سمجھ پاؤں نہیں سمجھ پاؤں، اچھا جو سمجھ بھی پا رہا ہوں وہ بھی مجھے معلوم ہے کہ میں گہرائی تک نہیں سمجھ پاؤں گا، جتنا بھی ٹکڑا پکڑا سمجھ پایا، لیکن وہ طولانی بہت ہے، ایک عشرے میں ختم نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کی محدودیتیں بہت ہیں۔ جب سے میں یہاں پہ عرض کر رہا ہوں نہج البلاغہ کے سلسلے میں، میری نظر ہمیشہ تھی کہ جو مولا کا وصیت نامہ ان کے فرزند کے لیے، اس کے اوپر بات ہونی چاہیے۔ وہ مکتوب نمبر 31 ہے، مفتی جعفر حسین صاحب کی ترتیب میں اعلی اللہ مقامہ الشریف، اور دوسروں کی ترتیب میں مختلف ہے، کہیں 32 بھی ہے، اس میں ترتیب میں 31 ہے، لیکن میں چھوڑ اس لیے دیتا تھا کہ وہ بہت طولانی ہے، اور اس میں انسان کو ڈر ہوتا ہے کہ بھائی وہ پورا نہیں ہوگا ایک عشرے کے اندر۔ پھر میں نے اس دفعہ یہ سوچا کہ بھائی پورا نہیں بھی ہو تو کوئی بات نہیں، کم از کم کچھ حصہ ہو جائے تو اسی کو ہم عرض کریں گے، اور انشاءاللہ جتنا حصہ بھی ہو گیا، اگر رہ گیا اگلے سال دیکھ لیں گے، اگلے سال زندگی ملی، طاقت ملی تو وہ کر لیں گے، یا مثلا جتنا حصہ ہو گیا کم از کم اتنا حصہ تو ہو جائے۔ وہ اس طرح نہیں کر سکتے کہ جیسے ہم نے پچھلے سال مکتوب حارث حمدانی میں کیا تھا، ایک ایک لائن پڑھ پڑھ کے اس کو عرض کیا تھا، اس میں نہیں کر سکتے، بہت طولانی ہے یہ۔ تو ہم اس میں کچھ حصہ انتخاب کریں گے، اس کو عرض کریں گے انشاءاللہ، مولا کے کلام کی برکتوں سے خداوند متعال ہماری ہدایت میں اضافہ فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ مفتی جعفر حسین صاحب
کا تذکرہ بیچ میں آتا رہے گا، چونکہ کتاب ان کی ہمارے ہاتھ میں ترجمہ کی ہوئی، تو ان کا ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ پرہیزگار آدمی تھے، ان کے بہت سارے واقعات لوگ سناتے رہتے ہیں، تو ایک واقعہ صرف عرض کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ نشان میں نے لگایا ہوا ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں میری آج طاقت نہیں ہو رہی ہے شروع کرنے کی، تو میں کل شروع کروں گا، آج میری ہمت نہیں ہے۔ تو مفتی جعفر حسین صاحب کا واقعہ سناؤں گا، چند جملے مصائب عرض کروں گا، اور انشاءاللہ اگر خدا نے زندگی دی کل انشاءاللہ عرض کریں گے۔ مفتی جعفر حسین صاحب مدرسے بہت بناتے تھے، کئی مدرسے بنائے۔ گجرانوالہ میں ایک مدرسہ بنایا تھا جعفریہ نام کر کے، مین روڈ پر ہے۔ ایک دفعہ میں کسی کام کی وجہ سے میں سے جعفریہ گیا تھا، تو وہاں جو کوئی مدرس تھے پڑھاتے تھے، انہوں نے یہ واقعہ سنایا تھا، شاید انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ مفتی صاحب بہت محتاط آدمی تھے۔ یہ جنوں کے نام یا کام ایسے رہ گئے نا، یہ کریکٹر کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسا نہیں کہ مثلا مفتی جعفر صاحب جو ہیں، وہ جعفر حسین صاحب عربی اچھی جانتے تھے تو انہوں نے نہج و بلاغہ کا ترجمہ کر لیا۔ یہ ہر عربی دان کا کام نہیں ہے، اس میں کوئی توفیق ہوئی ہوگی تو انہوں نے کیا ہوگا، ورنہ نہیں کر سکتے۔ اور پھر دیکھیں کتنی چلی۔ ایک دفعہ ہوتا ہے آدمی ایک کام کرتا ہے، کہیں پڑا رہ جاتا ہے۔ یہ بھی بہت بڑا ایک معاملہ ہے۔ زیادہ کام کرنا فائدہ مند نہیں ہے، اچھا کام کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ قم میں کہیں رہے ہوں یا آپ نے مختلف ایپس استعمال کیے ہوں اذان کے، تو ایک اذان ہے، وہ بہت مشہور اذان ہے قم کی، اور وہ جو اذان دینے والے ہیں ان کا نام ہے مؤذن زادہ، مؤذن کا بیٹا، ان کے والد بھی مؤذن تھے۔ تو ایک ان کی اذان ہے۔ اچھا، مؤذن زادے کی زندگی سے سوائے اسے ایک اذان کے کچھ نہیں بچا، صحیح ہے، لیکن وہ اذان ایسی ہے کہ میرے خیال میں ان کو فوت ہوئے بھی 40-50 سال ہو رہے ہوں گے، ابھی تک قم کے حرم میں وہ اذان آتی ہے، وہ اذان لگاتے ہیں، دن میں ایک دفعہ تو کم از کم کرتے ہی ہیں۔ اس اذان کا ایک عجیب اثر ہے۔ تو اب اس بندے نے کتابیں نہیں لکھی ہیں، ایک اذان دی ہے، صحیح ہے، لیکن اس ایک اذان میں اتنا اثر ہے، اتنا اثر ہے، یہ کردار کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہ اثر کردار کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو مفتی جعفر حسین صاحب کا ایک کریکٹر ہے، اس کردار کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا، ورنہ کیا ہوتا ہے، یہ کتابوں کی پوری الماری سج جاتی، فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ جو اتنی چل رہی ہے نا، اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے ایک کردار ہے۔ مثلا شیخ عباس قمی کی مفاتیح الجنان کتنی چلی ہے، اس کا مطلب ہے کوئی کردار ہے پیچھے۔ مفتی صاحب کا ایک کریکٹر ہے۔ کیا کریکٹر ہے؟ بہت محتاط آدمی ہے۔ آپ مدرسے کے پرنسپل ہو نا، تو بعض اوقات مدرسہ ہو جاتا ہے آپ کی بابا کی جاگیر، جو ہے وہ میرا ہے، ایسا ہو جاتا ہے۔ مفتی صاحب اتنے محتاط آدمی تھے، اتنے محتاط آدمی تھے کہ مہمان کے لیے چائے مدرسے سے منگواتے تھے، اپنی چائے باہر سے منگواتے تھے۔ 2 کپ منگواتے تھے نا اگر مہمان کے لیے، تو مہمان کی چائے ایکسیپٹ کر لیتے تھے کہ یہ مدرسے کا مہمان ہے، اپنے لیے چائے باہر سے منگواتے تھے، کہتے تھے میں مدرسے کا کچھ نہیں ہوں، میری چائے باہر سے لاؤ۔ تو پرنسپل تو تھے، لیکن وہ کہتے تھے نہیں میں کچھ نہیں ہوں، میں باہر والا آدمی ہوں، مہمان جو آیا وہ مدرسے کا مہمان ہے، اس طرح کرتے تھے۔ تو سنانے والے نے سنایا، کہنے کہ اچھا وہاں پہ سردی ٹھیک ٹھاک پڑتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ تو کہنے کہ ایک رات آئے، اتنے متواضع انسان تھے، ان کا کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا وہ کیا کر دیں گے جو آپ حیران رہ جائیں گے، ہم لوگ جیسے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ابھی اسی دفعہ جب میں اسلام آباد گیا چند دن پہلے، تو وہاں کسی نے مجھے سنایا کہ ایک امام ایک مسجد میں آئے، وہ رات کے وقت میں، جس زمانے میں ٹیلی فون موبائل وغیرہ سب کچھ نہیں تھا، تو وہ آئے جناب مسجد میں، اس کا جو مؤذن تھا، چوکیدار تھا، وہ بہت ہی سخت انسان تھا۔ وہ پہنچے، انہوں نے کہا کہ بھئی یہاں کے امام جماعت مجھے جانتے ہیں، آپ ان کو بتائیں، رات کا کافی وقت تھا۔ تو وہ مؤذن جو تھا چوکیدار کہنے لگا مجھے آقا نے نہیں کہا کہ کوئی مہمان آنے والا ہے، میں ان کو رات کو نہیں جگاؤں گا۔ اب سردی کا وقت، جگہ جانے کے لیے کچھ ہے نہیں، اسلام آباد جیسے شہر میں وہ بیچارے کھڑے مفتی صاحب، وہ کہہ رہے ہیں بھائی جا کے ان سے کہو، تو کہنے لگا نہیں میں نہیں کہہ سکتا۔ تو کہنے لگے کہ اچھا ایسا کرو، مجھے صحن میں سونے کی اجازت دے دو۔ اس نے کہا ہاں میں اجازت دیتا ہوں۔ کہنے لگا بوڑھا آدمی ہوں،
سردی بہت زیادہ ہے، میں 1-2 چٹائی نیچے رکھوں گا، 2 چٹائی اوپر اوڑھ لوں گا، اجازت دیتے ہو؟ کہنے کہا ہاں میں اجازت دیتا ہوں۔ تو مفتی جعفر حسین صاحب 2 چٹائی نیچے رکھ کے 2 چٹائی اوپر رکھ کے سو گئے، اتنے سادہ انسان تھے۔ کہنے لگے کہ یہ جعفریہ مدرسے میں بتایا کہ وہ مدرسے میں پہنچے، رات کا وقت تھا، سردی کا ٹائم تھا، کہیں وہ سوئے تو ان کو بخار تھا، کافی بخار تھا، پتہ نہیں کس سفر سے آئے ہوں گے، کہاں سے آئے ہوں گے۔ کہنے کہ صبح کو جب وہ نماز وغیرہ کے بعد اٹھے تو بخار باقی تھا، تو ایک ٹیبلٹ نکالی کھانے کے لیے، کوئی دوائی نکالی کھانے کے لیے، تو وہ کھانے لگے تو کسی نے کہا کہ آغا صاحب خالی پیٹ مت کھائیں، خالی پیٹ نہیں کھائیں۔ اب ایک آدمی ہے جس کو بخار ہو تو دماغ معاف ہوا ہوتا ہے نا، جیسے ایسا کہنے کہ اتنا شدید بخار تھا ان کو، دماغ معاف جیسے لگ رہا تھا، تو انہوں نے روک لیا۔ تو کہنے کہ خالی پیٹ مت کھائیں، کچھ تو کھا لیں۔ تو انہوں نے یوں کر کے دیکھا تو اس نے کہا میں آپ کے لیے چائے لاتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، چائے لا کے رکھی، کہنے کہ وہ چائے منہ تک لائے نزدیک ایک دم سے روک لی، کہنے کہ مدرسے کی تو نہیں ہے؟ تو وہاں سب مدرسے کی ہے، کہنے کہ نہیں واپس لے جاؤ، باہر سے لے کر آؤ، یہ لو پیسے، جاؤ باہر سے لے کر آؤ۔ اس معاف دماغ میں بھی ان کا دماغ کام کر رہا تھا کہ مجھے مدرسے کا پیسہ نہیں کھانا ہے۔ صحیح ہے، یہ لوگ اس کیریکٹر کے لوگ تھے، اس سے انہوں نے یہ خدمتیں کی ہیں، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو کوئی کام کرنا ہے تو کردار دکھانا پڑے گا، کردار سپورٹ کرتا ہے کام کو، ورنہ کام کھوکھلا ہو جاتا ہے، کام میں اثر نہیں ہوتا۔ پھر شب جمعہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے، تمام مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے درود بھیجیں، محمد و آل محمد صلی علی آل محمد وعجل فرجہ۔ خدا انشاءاللہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خاص پناہ نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ ان کے ناموں میں بہت طاقت ہے، جبکہ دیکھو یہ جو نام ہیں یہ ان کی شخصیت کی عکاسی ہیں، زمین پہ ان کا جو وجود تھا اس کا ریفلیکشن ان ناموں کے اندر ہے، اور جو زمین پہ ان کا وجود تھا ان کا کوئی نورانی وجود تھا جس کی کم ہوئی ہوئی شکل زمین پہ تھی۔ تو نام بہت دور کے واسطے سے ہے، پھر بھی نام میں طاقت ہے، پھر بھی نام میں طاقت ہے۔ تو مثلا روایتوں میں آیا ہے کہ جب دعا کرو تو یہ کہو اللہم انا نسألک بحق فاطمہ و ابیہا، خدایا ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں بحق فاطمہ، ان بیوی کے حق کے واسطے سے، اللہ اکبر، و ابیہا و بعلہا و بنیہا، ان کے والد کے حق کے واسطے، ان کے شوہر کے حق کے واسطے، ان کی اولاد کے حق کے واسطے سے، والسر المستودع فیہا، اور اس راز کے واسطے جس کو تو نے ان کی ذات میں رکھا ہے، اللہ اکبر۔ نہیں معلوم کیا راز ہے، نہیں معلوم کیا راز ہے۔ ہمارے پاس ایک روایت ہے جو مجھے یاد آتا ہے، یا مولا پانچویں سرکار سے یا مولا چھٹے امام سے، بڑی عجیب روایت ہے۔ فرمایا، میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے اس کا مطلب بھی صحیح نہیں پتا ہے لیکن میں عرض کر رہا ہوں، روایت ہے، فرمایا ہم اللہ کی حجت ہیں تمام مخلوقات کے اوپر، اور بیوی کا نام لے کر کہا وہ ہم پر حجت ہے، وہ ہم پر حجت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی حجتوں کے اوپر حجت ہیں وہ۔ کوئی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ ان کا وجود مقدس کیسے حجت ہے تمام کے اوپر۔ پھر اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اگر کوئی طاقتور ہو اور حجت خدا کا دفاع کرے، مثلا حضرت زہیر بن قین بجالی جسمانی اعتبار سے طاقتور تھے اور دنیاوی اعتبار سے شجاع، انہوں نے سید الشہداء کا دفاع کیا، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، شہید ہوئے، شہید کربلا ہے۔
لیکن ذرا تصور کرنا، معذرت چاہتا ہوں یہ، جب سید الشہداء زمین پر تھے، امام حسن مجتبیٰ کا یتیم بچہ عبداللہ نام کر کے تھا، وہ خیمے سے اپنے چچا کو زمین پہ دیکھ لیتا، سید الشہداء نے گویا بی بی کو اشارہ کیا کہ بچے کو روک لو، بچہ تڑپ گیا، وہ بھاگ کر سید الشہداء کے سامنے آ گیا، اس نے دیکھا کہ میرے چچا زمین پر ہیں، اپنے چاہنے والے چچا کو زمین پہ دیکھا اور یہ لعین شمشیر لیے کھڑا تھا، اس نے جو شمشیر کا وار کیا تو بچے نے کہا ارے لعین میرے چچا کو مارے گا، یہ کہہ کے دونوں ہاتھ آگے پھیلا دی، اس بدبخت کے وار میں اس بچے کی شانیں کٹ کر سید الشہداء پہ گرے۔ دیکھو زہیر بن خین بجلی بھی شہداء کربلا میں ہے، لیکن اس مظلوم نے کس مظلومیت کے عالم میں، کتنی بے بسی کے عالم میں اپنے امام کا ساتھ دیا ہے۔ اب عزیز و معذرت کے ساتھ ایک بی بی ہے جو در و دیوار میں پس گئی ہے، سخت ترین کمزوری کے وقت میں جب امیر المومنین کو لے جانے کے لیے آئے ہیں، ان بی بی نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا ہے اور اتنا ان کے بازو پر تازیانے مارے۔ اس کے باوجود جب امیر المومنین کو باہر لے جاتے ہیں تو فرماتی ہے علی کو چھوڑ دو ورنہ میں بد دعا دوں گی۔ السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا بضعۃ رسول اللہ، السلام علیک یا قرۃ عین الرسول، لعن اللہ ظالمیک، لعن اللہ حاربیک، لعن اللہ ضاربیک۔ پروردگارہ تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پاک پروردگار اس کے صدقے میں ہمارے مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ اے پاک پروردگار بی بی کے نام کے صدقے میں ان کے والد، ان کے شوہر، ان کے اولاد، ان کے راز کے صدقے میں خدایا ہمارے مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ اے پاک پروردگار اہل بیت اطہار کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرما۔ جس کسی کا حق ہماری گردنوں پر ہے خدایا بحق پناہ محمدی اس تمام حق کو برطرف فرما۔ اے پاک پروردگار دنیا تیری حجت کی منتظر ہے خدایا، ان آنسوؤں کے صدقے میں، اہل بیت اطہار کی مظلومیت کے صدقے میں سید و سردار مولا اور آقا بی بی سیدہ کے وارث، ان کے فرزند امام زمانہ کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بجاہ